أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 70 سے 73 تک کی آیات کی تطبیق. یا اہل الکتابی مطلب منفصل، اہل ہام کا ساکن ہلنا اور لام کا ساکن نہ ہلا، کتابی تاکہ پر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام لیما. یہ لیما کو بہت چھوٹا پڑھے، لیما نہ پڑھے، معنی بدل جائیں گے. لیما کیوں، تکفرونا تم کفر کرتے ہو. تک کاف میں ہم سرو و مدہ اور نون کا زبر لمبا نہ ہو. بآیات اللہ، آیاتی حمزہ کے اوپر کڑی حرکت اور یا کے اوپر کڑی حرکت، آیت کی جمع آیات ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ آیت پڑھ لیتے ہیں تو ایک آیت کا ذکر نہیں ہے، آیات بہت ساری نشانیوں کا ذکر ہے. بآیات اللہ، اس لیے کڑے حرکات کو پورا پڑھے. بآیا ایک الف مدہ کے قائم مقام. بآیات اللہ، لا بسم اللہ کو باریک پڑھیں گے. وانتم نون پر اخفا کریں گے. تشہدون، شین میں تفشی، دو واو مدہ اور آخر میں مد وقفی. یا اہل الکتاب، ہا اور لام کا دھیان رکھے تاکہ وہ کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام. لم تلبسون الحق، قاف کے اوپر تشدید، قاف کو موٹا پڑھیں گے. بالباطل، تو کا دھیان رکھے باطلی نہ پڑھے، حرف کو حرف کے بدلے چینج نہ کرے، بڑی غلطی ہے، حرام غلطی ہے. وتکتمون، مو و مدہ، وانتم اخوا، تعلمون مد وقفی یا مد وقف بالاسکان یا مد عارض سکون، جو بھی نام یاد ہو. وقالت قا الف مدہ، قاف کے ساتھ الف موٹا پڑھا جائے گا. اب یہاں پر قالت، اب لام کو ہم طوا سے ملائیں گے، تا سے نہیں ملائیں گے. یہاں پہ ہم ادغام کر رہے ہیں، ادغام متجانسین، ایک ہی جنسین کا، یعنی تا اور طوا کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے. تا باریک ہے، طوا موٹا ہے، تو یہ صفات ان کی چینج ہو گئی، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ ادغام کر رہے ہیں، ادغام متجانسین. وقالت، قالت لام سے طوا پر آتے ہوئے فوراً منہ بھر جائے گا، یعنی طوا کو ہم موٹا پڑھیں گے، تا کے اوپر، تا ساکن کے اوپر کراس لگائے. ایک اور رول بھی اس میں یاد رکھیں کہ عربی میں جب بھی دو ساکنین اکٹھے آتے ہیں، یعنی طوا کو اگر ہم کھول کے دیکھیں تشدید کو، تو تشدید میں پہلا طوا ساکن اور دوسرا طوا متحرک ہے، زبر کے ساتھ ہے. تو عربی کا قانون یاد رکھیں کہ جب دو ساکنین اکٹھے آتے ہیں تو ایک ساکن، پہلا والا ساکن اس میں گر جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اور دوسرا جو میں نے پہلے بتایا آپ کو، ادغامی متجانسین، یہاں پہ ادغام کرے ساکن حرف کو متحرک حرف میں ایسے داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں. وقالت طائفۃ، مد جائز یہاں پہ ہو رہی ہے، مد متصل، اور مد متصل کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا مستحب ہے، یعنی طول کے ساتھ پڑھنا. طائفۃ، تنوین کے بعد میم، یہاں پہ بھی ادغام کر رہے ہیں، ادغام مع الغنہ، ایک الف کے برابر.
من नून पर इजहार, अहलिल किताबी आमिनू कड़ी हरकत और नू ये दोनों साइड से बराबर हो। बिल्लज़ी ज़ी या मद्दा और मद मुनफसिल। उन्ज़िला इख्फ़ा अलल्लज़ीना ज़ी या मद्दा ज़ाल को नरमी से पढ़े। आमनू वजहन नहारी वज जीम पर कलकला वकफुरू रू को लंबा करना है या हम मद मुनफसिल कर रहे हैं। आखिरहु आ और हु ये दोनों साइड से बराबर हो यानी एक एक अलिफ के बराबर। लअल्लहुम यरजिऊन ऊन व मदा और आखिर में मद वक्फी। वला अलिफ मदा तुमिनु हमजा पे झटका नू व मदा बन रहा है और मद मुनफसिल। इल्ला यहाँ पे ध्यान रखें ये इल्ला है, इला नहीं है और ये अला भी नहीं है। इल्ला लिमन नून पर इख्फा बारी करेंगे। तबीआ सिंगल हरकत का ध्यान रखें, कोई भी हरकत लंबी ना हो। कोई भी हरकत लंबी हो गई तो माने बदल जाएंगे। दीनकुम दी या मद्दा। कुल इन्नल हुदा कुल लाम साकिन को हिलाना नहीं। कुल ऐसे ना हो। कुल इन्नल हुदा नून शद्द गुन्ना। हुदल्लाहि यहाँ पे लाम स्नर को पुर पढ़ेंगे। आई युता इदगाम कर रहे हैं, इदगाम को पूरा लेके आई युता ऐसे नहीं। आई युता हमजा पे झटका ताकि ऊपर कड़ी हरकत अलिफ मद्दा के कायम मकाम और मदाई है मद मुनफसिल। अहदुम मिस्ला इदगाम कर रहे हैं, सा को नरमी से पढ़े। मा ऊती तुम ऊ व मद्दा थी या मद्दा। أو جاء سوري أو واولين يحاجوكم मदे लाजिम कलमी मुसक्कल लंबा पड़े इसको तकरीबन चार अलिफ के बराबर। जो मदा आइंदा इख्फा रब्बिकुम कुल इन्नल फضल नून मुशद्दद गुन्ना बियदिल्लाह लाम इस को बारीक पढ़ेंगे। युती ही हमजा पे झटका ती है मदा मई यशाउ इदगाम मद मुत्तसिल है जो आइन मद जुड़ी हुई मद। वल्लाहु लाम इस को पूर पढ़ रहे हैं। वासिउन वा अलिफ मद्दा और तनवीन के बाद आइन है, यहाँ पे हम इजहार करेंगे। वासिउन लंबा नहीं करना। वासिउन अलीम ली या मदा और एंड में मद वक्फी। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लना सुदूरना व यस्सिर लना उमूरना वहलुल उक़दतम मिन लिसानिना यफ़क़हू क़ौलना वजअलना वज़ीरम मिन अहलिना अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आले इमरान की आज हम 4 आयत को पढ़ेंगे। पहले इन आयत का तर्जुमा और रूट वर्ड्स को देख लेते हैं। आयत नंबर 70, 71, 72 और 73। तो आयत नंबर 70 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, या अहलल किताब, ए अहले किताब, ए किताब वालो, लिमा क्यों, तकफुरूना तुम कुफर करते हो, बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात में, व अंतुम और तुम हो, तशहुदून तुम गवाह हो, तुम इसके ऊपर गवाह भी हो। यानी कि या आयत नंबर 71 है, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा क्यों, तलबिसूना तुम गडबड करते हो, अल हक्का हक को, बिल बातिल बातिल के साथ, व तख्तुमूना और तुम छुपाते हो, अल हक्का हक को, व अंतुम और तुम तालमून तुम जानते हो। इसमें नया लफ्ज़ है तलबिसूना, लाम बा सीन इसका रूप होता है और इसका मतलब होता है गड़बड़ करना, खलत मलत करना। लाबासा से है जैसे लिबास जिस्म के साथ मिल जाता है ना, खलत मलत कर देता है, हो जाता है जिस्म के साथ, बिल्कुल ऐसे इसी से ये लफ्ज़ निकला है तलबिसूना। आयत नंबर है 72। वक़ालत ताइफ़त, अल्लाह फरमा रहे हैं वक़ालत ताइफ़तुम और कहा
ایک گروہ نے من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے آمینو ایمان لے آؤ باللذی ساتھ اس چیز پر انزلہ جو نازل کی گئی علی الذین اوپر ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے وجہ النہاری صبح کے وقت دن کے شروع میں دن کا پہلے حصے میں وکفروا اور کفر کرو آخرہ اس کے آخری حصے میں لعلہم تاکہ وہ یرجعون لوٹ آئیں۔ اس کے اندر وجہ جو ہے یہ نیا لفظ ہے، واو جیم ہا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو۔ اب یہاں پہ دن کا چہرہ مراد لیا گیا، دن کا چہرہ کہا گیا تو اس سے مراد ہے دن جب شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے جب دن کا۔ اور اس کے بعد یرجعون، را جیم عین اس کا روٹ ہے، رجوع کرنا، پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ آیت نمبر 73 ہے، ولا اور نہ تؤمنو تم ایمان لاؤ الا مگر لمن واسطے اس کے تبیا جو پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی، قل کہہ دیجئے ان الہدا بے شک ہدا، الہدا آیا تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کامل ہدایت، بے شک کامل ہدایت ہدا اللہ اللہ کی ہدایت ہے، این یہ کہ یؤتا دیا جائے احدم کسی ایک کو مثلا مانند ما جو اوتی تم دیے گئے، او یا یحاجوکم وہ جھگڑا کرے تم سے عند ربکم تمہارے رب کے قریب، قل کہہ دیجئے ان الفضل بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہی وہ دیتا ہے اس کو من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی واسع علیم وسعت والا علم والا ہے۔ دینکم دال یا نون روٹ ہے اس کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا دین، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اس کے بعد ہے یؤتی ہی، یہ ہم نے اسی پیج کے اوپر میرا خیال ہے کم از کم 2 دفعہ اور پڑھا۔ اس سے پہلے اوتی تم آیا تھا، اس سے پہلے یؤتا آیا تھا، ان کا ایک ہی روٹ، ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ یہاں ریپیٹ ہوا ہے اس لیے میں نے اس کے دوبارہ روٹ ورڈز لکھے ہیں، حمزہ تا یا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دیا جانا۔ سادہ سی زبان میں کہا کرتی ہوں کہ یہ اس کا روٹ دیکھیے نا، عطا ہے الف کے ساتھ عطا، لیکن اس کا ترجمہ عطا ہے، عین تو الف، عطا کرنا۔ عطا کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا۔ تو یہ یاد کرنے میں آسانی کے لیے بڑا خوبصورت یہ ایک میں نے مثال دی، اللہ کرے سمجھ آ جائے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 70 سے ہم نے آغاز کیا آج کے سبق کا۔ آیات کا ترجمہ روٹ ورڈز ہم دیکھ چکے ہیں، اب ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے مخاطب ہے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ پوچھ رہا ہے لما تکفرون بآیات اللہ، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون اور حالانکہ تم اس پر گواہ ہو، تم اس کو جانتے ہو، تم خود گواہ ہو، یعنی قرآن اور صاحب قرآن یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے قائل ہو، تم ان کو پہچان چکے ہو، دل میں ان کو جان بھی چکے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کرتی تھیں، وہ ان پر تو یہ خود گواہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں اتنی واضح آیات تھیں کہ ان کو پتہ تھا کہ محمد ہی اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پوچھ رہا تم ان آیات کا انکار کرتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں نازل ہوئیں، حالانکہ جو آپ کی بشارت کی خبریں نازل ہوئیں قرآن میں، اور وہی تمہاری کتابوں میں بھی نازل ہو چکی تھیں، اور تم اس کے اوپر خود گواہ ہو کیونکہ تم ان کو پڑھتے آ رہے ہو ہمیشہ سے، کئی صدیوں سے۔ پھر اللہ اگلی آیت میں فرما رہا ہے، آیت نمبر 71 میں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، کیوں، لما تلبسون الحق، کیوں تم گڈمڈ کرتے ہو، خلط ملط کرتے ہو، الحق حق کو، بالباطل جھوٹ سے، باطل سے، وتکتمون الحق اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے اہل کتاب، سوال کیا جا رہا ہے
ان سے اصل میں سوال کر کے جیسے جھنجھوڑا جا رہا ہے نا، اسی طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کرتے ہو اور حق کو تم چھپا جاتے ہو حالانکہ تم اس کو جانتے ہو۔ حق یہاں پہ بتایا جا رہا ہے سورہ البقرہ کی آیت 42 میں بھی یہی مضمون ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس کو جانتے ہو۔ تو یہاں پہ یہودیوں کے دراصل دو جرائم کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پہلا جرم کیا ہے کہ وہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کر دیتے ہیں، ملا جلا دیتے ہیں، ایسے بلینڈ کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور دوسرا جرم کیا ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی صداقت کے بارے میں جو تورات میں آیات آئی تھیں ان کو انہوں نے چھپا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کہیں لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہی تو سچے نبی ہیں جنہوں نے تشریف لانا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی یہ بات تمہارے سے چھپی بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے تم خلط ملط کر رہے ہو۔ اور آیت نمبر 72 ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کے گروہ نے کہا، یہاں اہل کتاب کے ایک اور حربے اور ہتھ کنڈے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے تھا۔ دراصل اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا تھا کہ ان کا جرم کیا تھا، وہ کیا کہتے تھے، آمینو ایمان لیو باللذی، اس پر جو انزل علی الذین آمنوا، نازل کیا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وجہ نہاری، دن کے شروع میں، وکفروا، اور کفر کرو، آخرہ، اس کے آخر میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ شاید اس تدبیر سے ان میں سے کچھ لوگ پھر جائیں، واپس لوٹ آئیں۔ یہاں پہ یہود کی ایک بہت بڑی سازش کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان کے ایک گروہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تیار کی تھی۔ اس سازش کا پس منظر یہ تھا کہ دنیا کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ جو کوئی ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا وہ واپس نہیں آتا تھا، چاہے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، حتیٰ کہ جان سے مار دیا جاتا۔ ہم نے دیکھا حضرت سمیہ کو جیسے شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو جیسے شہید کیا گیا، حضرت بلال پر جیسے سختیاں توڑی گئیں، حضرت خباب بن ارت پر جیسے ظلم ڈھائے گئے، اسی طرح عوام الناس کے دلوں پر دھاک بیٹھ گئی تھی کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے، کوئی ایسی مٹھاس ہے، کوئی ایسی حقانیت ہے کہ آدمی ایک مرتبہ اسے قبول کرنے لینے کے بعد بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس نظریے سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ سارا ان لوگوں نے اس کے لیے پھر ایک پلان تیار کیا۔ اسلام کی ساکھ کو توڑنے کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہو، پورا دن ان کے ساتھ گزارو، شام کو کہہ دو کہ ہم نے دیکھ لیا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دور کے ڈھول سہانے والا معاملہ ہے، ہم تو اپنے عقیدے پر واپس جا رہے ہیں، ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملا۔ ممکن ہے اس سے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ انہوں نے سازش کی ہے، لیکن یقیناً کچھ لوگ یہ بھی ضرور سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو بڑے متقی لوگ تھے۔ یاد رکھیے اہل کتاب کو عالم کہا جاتا تھا، مدینہ کے اور مکہ کے ہر طرح کے لوگ اپنے معاملات کی وہ جو جانچ پڑتال کے لیے یا حق کی تلاش کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے، تو متلاشیان حق جو تھے وہ انہی کے پاس آتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے پکے مومن ہیں کیونکہ یہ کتاب والے ہیں اور یہ عالم ہیں، یہ علم والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بڑے جذبے اور بڑی شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اور یقیناً یہ تو بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن جب سارا دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے تو اس دین میں کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو واپس پلٹ گئے، اس انداز سے عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ آ سکتا تھا۔ یہ منافقانہ سازش انہوں نے تیار کی تھی کہ اس طرح سے ہم لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیں گے۔ وہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے نا، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک گروہ تیار کیا تھا جو یہ کرتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا تھا ہمیں ذرا اپنا کلام پڑھ کے سنائیے، پھر جب دن گزر جاتا تھا ان کے پاس رہتے تھے پورا دن اور کہتے تھے ہم نے اسلام قبول کر لیا ساتھ ہی، اور پھر سارا دن ان کے ساتھ رہتے تھے اور پھر شام کو کہتے تھے نہیں ہمیں تو یہ کچھ درست نہیں لگتا، ہم تو اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو دراصل یہ اس طرح سے نئے مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے چال چل رہے تھے۔ وہ یہ لوگ اصل میں شیطان کی پیروی کر رہے تھے، نہ ان کو اللہ کا خوف
خوف تھا، نہ مرنے کا خوف تھا، نہ کسی حساب کتاب کا خوف تھا۔ اور وہ یہ چال کیوں چل رہے تھے؟ کیونکہ سارے اہل عرب یہ جانتے تھے کہ یہ اہل کتاب بہت علم والے لوگ ہیں، تو لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ انہوں نے اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو دین سے مرتد کرنے کا، اسلام سے مرتد کرنے کا انہوں نے کوششیں شروع کر دیں۔ اسلام میں اس طرح کی سازشوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی کہ جو مرتد ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی جو شخص ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں جائے تو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے، آئیڈیالوجیکل ریاست ہے۔ ایمان اور اسلام ہی تو اس کی بنیادیں ہیں، چنانچہ اس کی بنیادوں کو کمزور کرنے اور اس کی جڑوں کو کھودنے والی جو چیز بھی ہو سکتی ہے، اس کا سدباب پوری قوت سے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 پہ چلتے ہیں۔ ولا اور نہ تؤمنو تم ایمان لانا الا مگر لمن اس کے واسطے جو تبع دینکم تمہارے دین کی پیروی کریں، یعنی اس سازشی گروہ کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم جا کر چند گھنٹے اللہ کے رسول کے پاس گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے واقعی کسی کا دل کھل جائے اور وہ دل سے ایمان لے آئے، لہٰذا وہ آپس میں طے کر کے جاتے تھے کہ دیکھو ان پر ایمان نہیں لانا، صرف ایمان کا اعلان کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ شعوری نفاق کی مثال ہے، یعنی جو وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ گزارا، اس میں وہ قانوناً تو مسلمان تھے، اس دوران ان میں سے اگر کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی، لیکن خود نہیں معلوم تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ شعوری نفاق ہے، جبکہ غیر شعوری نفاق یہ ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے مگر انسان سمجھتا ہے کہ میں تو مومن ہوں، حالانکہ اس کا کردار اور اس کا عمل دونوں منافقانہ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر سے ایمان کی پونجی ختم ہو چکی ہوتی ہے، جیسے دیمک کسی لکڑی کو چاٹ کے کھا جاتی ہے نا، اس کے اوپر ایک پردہ تو بہرحال موجود رہتا ہے، لیکن شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ تم صرف اس پر ایمان لانا جو کہ تمہارے گروہ کی پیروی کریں، یعنی کہ دین کو انہوں نے گروہی چیز بنا دیا تھا کہ حق صرف ہمارے پاس ہے، ہمارے گروہ کے پاس ہے، یہ کوئی اصولی چیز نہیں ہے۔ پھر اپنے گروہ سے باہر ان کو کسی کے اوپر فضل اور ہدایت نظر نہیں آتی تھی۔ ان کے نزدیک حق صرف وہ تھا جو ان کے علماء بتاتے تھے، کہتے تھے ہمارے گروہ، ہمارے فرقے، ہمارے مذہب کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ حق نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا بھی بڑا صاحب علم ہو۔ اس کے لیے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہودیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس کو نہ سنو، جیسا کہ پیچھے ہم سورہ البقرہ آیت 120 میں پڑھ آئے ہیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو۔ اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اصل ہدایت۔ اب دیکھیے یہاں پہ الہدا آیا، یعنی خاص ہدایت، وہ ہدایت جو کاملیت لیے ہوئے ہے، مکمل ہدایت ہے، وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کے قبضے میں نہیں، کسی گروہ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت کا سورس صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، بلکہ استغفر اللہ کافر کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو سمجھ لیجئے کہ اس صورت میں ہم نے کہاں سے ہدایت لینی ہے؟ اللہ سے ہدایت لینی ہے، کتاب اللہ سے ہدایت لینی ہے، رسول اللہ سے ہدایت لینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی خاص فرقے یا کسی خاص گروہ سے ہدایت نہیں ملا کرتی، اس کا ذریعہ صرف اللہ کی کتاب ہے۔ ہم روز اللہ سے دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ ہمیں سکھاتا ہے صراط المستقیم کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں۔ لوگوں کی خود ساختہ باتیں، حکمت کی باتیں وہ امپریس کرتی ہیں ہمیں بعض اوقات، بہت بہت خوبصورت کلام ہوتا ہے لوگوں کا، کوئی حرج نہیں ان کو سننے میں، پڑھنے میں، لیکن اگر وہ قرآن سے یا حدیث سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں تو پھر اس کے اوپر قطعاً عمل نہیں کرنا مجھے اور آپ کو۔ آگے یہودیوں کے جو سازشی ٹولہ نا، اس کے گزشتہ کال کا ہی تسلسل ہے کہ دیکھو ایمان مت لانا، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، مبادہ کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی، یعنی یہ رسالت اور نبوت اور مذہبی پیشوائی تو ہماری میراث ہے،
ہم اگر ان پر ایمان لے آئیں گے تو وہ چیز ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی، لہٰذا ان کو ہرگز نہیں ماننا۔ یہ کام تو محض ان کی ہوا اکھیڑنے کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، اور پھر ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ جو تھے نا ان کا یہودی ٹولہ تھا، علماء یہود کا ٹولہ تھا، وہ اپنے عوام کو کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے متاثر نہ ہو جانا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، صرف اپنے گروہ کی بات مانو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، کہ دیجیے کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یوں کیوں کہتے ہیں؟ عربی کا قاعدہ ہے کہ لفظ ان سے پہلے کا لفظ محذوف ہوتا ہے، حذف ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیے، یہ جو ڈراپ ہوا ہوا لفظ ہوتا ہے وہ عام طور پہ ہمیں نہیں پتا، لیکن علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ وہ مخافتاً یعنی اس خوف سے یہ لفظ ہوتا ہے، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ان تدلوا احدہما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو اس خوف سے، مخافتاً عند اللہ، تو یہاں بھی ان یوتا احد مثل ما اوتیتم، انہیں خوف اس بات کا ہے کہ کسی اور کو وہ پوزیشن نہ مل جائے جو تمہیں ملی ہے، کسی اور کو وہ فضیلت نہ مل جائے، جو وہ رتبہ نہ مل جائے جو تمہیں ملا ہے، وہ مقام نہ مل جائے جو تمہیں ملا ہے۔ تو اللہ نے کہا ان الہدیٰ ہدی اللہ، تو اگر اس کو بریکٹ میں ڈال دیں تو جملہ معترضہ کا نشان لگا کر وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ان یوتا احد مثل ما اوتیتم، تم ایمان لاؤ سوائے اس کے جو تمہارے گروہ سے ہو، کہیں ان کو وہ نہ مل جائے جو تمہیں مل رہا ہے۔ تو وہ شان و شوکت اور اہل کتاب کو جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا، رتبہ ملا ہوا ہے، اور نبی امی پر ایمان لا کر ان کی باتیں ماننے لگے، تو پھر علماء یہود کا مرتبہ اور ہستی تو کہیں دور چلی جائے گی، تمہارا کیا بنے گا؟ تمہاری جو عزت ہے، تمہاری جو یہاں پہ بادشاہت ہے اہل کتاب ہونے کے حوالے سے، وہ تو تم سے چھن جائے گی۔ اور دوسرا خوف کیا تھا؟ او یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کریں تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے، تمہارے خلاف حجت قائم کریں تمہارے پروردگار کے حضور۔ یعنی پہلا خوف کیا تھا کہ یہ رسالت اور نبوت، مذہبی پیشوائی جو ہماری میراث ہے، اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے تو یہ ہم سے چھن جائے گی۔ اور دوسرا کیا ان کو دیکھیں، یہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ وہ اللہ کے پاس تم سے جھگڑا کریں گے۔ تو کل ان الفضل بید اللہ، پہلے اس کو میں ذرا بات کر لوں، اور یحاجوکم عند ربکم کا کیا مطلب ہے کہ ان کو ان کے دل میں چور تھا کہ کہیں اس طرح کا کوئی اعتراض قیامت کے دن انہی کے خلاف نہ پڑ جائے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ البقرہ کے اندر کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم فتح اللہ علیکم اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، وہ روکتے تھے اپنے لوگوں کو حضور کی محفل میں جانے سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز بننے سے اور آپ کے صحابہ کرام سے ملاقاتیں کرنے سے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جا کر ان کو وہ خبریں دے آؤ گے جو ہماری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھی ہیں، اور انہیں پتہ چل جائے گا، اور قیامت کے دن تمہارے بارے میں اللہ سے جھگڑا کریں، کیونکہ چھپائی ہوئی تھی نا وہ باتیں انہوں نے، تو انہوں نے کہا تم لوگ بے اختیاری میں شاید ان کو وہ باتیں بتا دو، تو اس لیے پھر وہ ہمارے خلاف مسلمان قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ گویا کہ سمجھ رہے تھے ہم لوگوں سے چھپا رہے ہیں تو اللہ سے بھی چھپا جائیں گے، اللہ کو بھی نہیں پتہ چلے گا ہماری ان چال بازیوں کا۔ یہ جو سازشیں کر رہے ہیں وہ سمجھتے تھے یہ اللہ کو بھی نہیں پتہ چل رہی، کس قدر احمقانہ باتیں یہ کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے اس طرح سے مسلمانوں کو تمہارے خلاف حجت مل جائے گی۔ تو اللہ نے فرما دیا قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے فضل تو سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فضل سے مراد نبوت اور ہدایت ہے، یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی جو ہدایت کے تم دروغہ بنے ہوئے ہو، جو پچھلے 2000 سال سے تمہیں امت مسلمہ کے منصب پر فائز رکھا ہوا ہے، تم اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو، لہٰذا اب تمہیں معزول کر دیا گیا اور تمہاری جگہ ایک نئی امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کر دیا گیا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کیا نعمت دینی ہے اور کس کو کیا رتبہ دینا ہے، وہ بہت علیم ہے، اس کو سب باتوں کا پتہ ہے، اسے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔